اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را الف لام میم را تل کا بے شک یہ تل کا یہ آیات ہیں الکتابی کتاب کی تل کا آیات الکتاب یہ کتاب الہی کی آیات ہیں والذی اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیکا الی طرف کا آپ کے من ربی کا من سے رب کا آپ کے یعنی آپ کے رب کی طرف سے الحق حق ہے والذی انزل الیک من ربک الحق اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کے متعلق ذکر کیا ہے اور اکثر لوگوں کی غفلت اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو سورت کا آغاز اور آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم را۔ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو حروف اس طرح سورتوں کے شروع میں آتے ہیں انہیں حروف مقطعات بولا جاتا ہے، حروف مقطعات۔ اور یہ قرآن مجید کی حروف مقطعات کی کل تعداد 14 ہے، اور یہ 5 طرح کے حروف ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، 5 طرح کی اقسام ہیں ان کی۔ پہلی ہے احادی، پہلی قسم کو احادی بولتے ہیں جو ایک ایک حرف پر مشتمل ہوتا ہے، جس طرح صاد، قاف، نون، انہیں بولتے ہیں احادی۔ دوسری قسم ہے سنائی، جو یہ جو حروف یہ 2 حروف پر مشتمل ہیں، یہ 4 طرح کے آئے ہیں قرآن میں، طٰہٰ، طاسین، یاسین، حامیم، سنائی جو ہیں سنائی۔ اور تیسری قسم ہے ثلاثی، یہ 3 حروف پر مشتمل ہیں، اور یہ 3 طرح کے حروف قرآن میں آئے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، تو یہ انہیں بولتے ہیں ثلاثی۔ چوتھی قسم ہے رباعی بولتے ہیں جو 4 حروف پر مشتمل حروف مقطعات ہوتے ہیں، یہ 2 طرح کے قرآن میں ہیں، 2 طرح کے، الف لام میم صاد، اور دوسرا الف لام میم را جو اس آیت مبارکہ میں آئی، یہ رباعی ہے جو 4 حروف پر مشتمل ہے، الف لام میم را۔ اور 5ویں قسم ہے حروف مقطعات کی خماسی بولتے ہیں جو 5 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، 5 حروف پر، اور یہ بھی 2 طرح کے قرآن میں آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور دوسرا ہا میم عین سین قاف، تو یہ ہے خماسی۔ تو یہ 5 طرح کے اقسام ہیں جو کل تعداد ان کی حروف مقطعات کی 14 ہیں، اور یہ 5 کس اقسام کے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو یہاں جو آیا ہے یہ رباعی ہے، الف لام میم را۔ اب ان کے جو معانی ہیں حروف مقطعات کے وہ ائمہ تفسیر نے
عرفاء نے، اہل اللہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق بیان کیے ہیں، مگر جو حقیقت یہ ہے کہ ان کے معانی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف مقطعات کے معانی کی بہتر خبر ہے، اس لیے کوئی بھی قطعی طور پر ان کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، یعنی جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کر دیا کہ جو سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا تھا قرآن پر، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے قرآن پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اور مخلوق تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ کوئی عام سطرے نہیں ہیں، عام الفاظ نہیں ہیں، تلک آیات الکتاب، بلکہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اللہ کی کتاب کی یہ آیات ہیں۔ تل کا ویسے بولا جاتا ہے کسی دور کی چیز کو اشارہ کرنا ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے تل کا، لیکن اگر کوئی قریب چیز موجود ہو اس کے لیے تل کا لے آئیں تو یہ عظمت پر دلالت کرتا ہے، اس چیز کے عظمت پر، شرف پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالی نے آیات الہی کی کتاب الہی کی آیات کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عظمت والی کتاب کی آیات ہیں، اور کتاب الہی کی عظمت والی یہ آیات ہیں، یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا یہ حق ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا یہ حق ہے، اس میں باطل کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیر پن، کوئی نقص، باطل کی طرف رجحان، اس میں کسی طرح کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ پہلا فرما دیا والذی انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا، تو اس سے پتہ چلا کہ آیات الہی، کتاب الہی کی جو آیات ہیں ان کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، یہ حضور پر نازل ہوئی، لہذا حضور کے علاوہ جو کوئی بھی اس امت میں یا انسانوں میں سے کوئی اور دعوے دار کرے کہ میری طرف یہ کتاب الہی کی آیات کی وحی ہوئی، وہ جھوٹا اور باطل ہے۔ تو پہلا اللہ تعالی نے عقدہ ظاہر کر دیا کہ یہ آپ کی طرف نازل ہوا، پھر آگے فرما دیا من ربی کا، آپ کے رب کی جانب سے، یعنی اسے کوئی آپ نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا، اپنی طرف سے نہیں گڑا، بلکہ یہ آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، آپ کی طرف۔ پھر آگے اللہ تعالی نے اس کا سٹیٹس بیان کر دیا الحق، یہ حق ہے، یہی حق ہے، تو جو اس کو مانے گا وہ حق پر عمل کر رہا ہوگا، حق کا پیروکار ہوگا، اور جو اس کو جھٹلا دے گا وہ حق سے باہر ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ اس حق سے منہ پھیرے رہتے ہیں، اس حق کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کا ذکر کر دیا، سارے انسانوں کا، ان میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا، جس کا جو عقیدہ ہے، جو مذہب ہے، سب کا ذکر کر دیا۔ پر میں اکثر لوگ اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کنارہ کش رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں اس کی رحمت سے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 2،
उसमें इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ी वो है, रफ़अस समावात, रफ़अ जिसने बुलंद फरमाया, अस्समावाती आसमानों को, बिगैरी बगैर, अमदिन सुतून के, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाती बिगैरी अमदिन, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतून के हला में बुलंद फरमाया। तरौनहा तुम इसे देख रहे हो, तुम इन्हें देख रहे हो। सुम्मस्तवा सुम्मा फिर, इस्तवा वो मुतमक्किन हुआ, जलवा गा हुआ, अलल अर्श अर्श पर, सुम्मस्तवा अलल अर्श फिर उसने अर्श पर जलवा फरमाया या तख्ते इक्तिदार पर मुतमक्किन हुआ। वसख्खरा और उसने पाबंद बना दिया, अशम्सा सूरज को, वल कमर और चांद को, वसख्खरा अशम्सा वल कमर और उसने सूरज और चांद को निजाम का पाबंद बना दिया। कुल्लुन हर एक, यजरी चल रहा है, चलता है, लिअजलिम मुसम्मा मियाद में, मुसम्मा मुकर्रा, कुल्लु यजरी लिअजलिम मुसम्मा हर एक अपनी मुकर्रा मियाद में मुसाफत मुकर्रर करने के लिए चलता है। जो जो उसका मदार है उस मुसाफत मुकम्मल करने के लिए हर कोई अपने मदार में मुकर्रा मियाद में चलता है। युदब्बिरु वही तदबीर फरमाता है, अल अमरा पूरे निज़ाम की, जो सारी कायनात का मुकम्मल निज़ाम है वही उसकी तदबीर फरमाता है। जो फस्सिलु वो तफसीलन वाज़े फरमाता है, अल आयाती सब निशानियों को, सब निशानियां जो उसके कवानीन कुदरत की आसमानों में फैली हुई हैं, हला में, सब निशानियों को तफसील से वाज़े फरमाता है। लअल्लकुम लअल्ला ताकि तुम, यकीन ताकि तुम, बिलिकाई मुलाकात के, रब्बिकुम अपने रब से, तूकिनून यकीन कर लो। लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तूकिनून ताकि तुम अपने रब के रूबरू हाजिर होने का यकीन कर लो कि तुमने यकीनन अपने रब से मुलाकात करनी है। पिछले आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने किताब इलाही का जिक्र किया, इसकी आयात का, और जिक्र किया कि ये किसकी तरफ से नाजिल हुई है, अपनी तरफ इशारा कर दिया। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वजूद पर जो दलाइल हैं वो जिक्र किए हैं। अपने वजूद पर जो दलाइल हैं, वजूद बारी ताला पर, तौहीद पर, अल्लाह की कुदरत पर, उन दलाइल का जिक्र किया है। और इसमें जो समावी दलाइल हैं उनका जिक्र है, जो वजूद बारी ताला पर दलालत करने वाले समावी दलाइल हैं, आसमानी, अर्शी, उनका जिक्र किया है। और वो अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं चार अपनी ज़ात पर, अपने वजूद पर जो दलाइल समावी जिक्र किए चार। तो फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों को बगैर सुतून के पैदा फरमाया है, बुलंद फरमाया है। तरौनहा जिन्हें तुम देख रहे हो। अब ये देखिए कि दुनिया में हम देखते हैं कि जब भी हमने कोई चीज़ बुलंद बनानी हो, कोई ऊंची बनानी हो, हम उसके नीचे टेक लगाते हैं, सुतून से टेक देते हैं या कोई और चीज़ का सहारा देते हैं, दीवारों की टेक देते हैं, तो इससे हम चीज़ों को बुलंद करते हैं। कोई छत बनानी हो या बरामदा बनाना हो ऊंचा, तो फिर हम इसी तरह करते हैं।
اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی پہلی دلیل دی کہ یہ ساری دنیا، سارے انسان دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بے حد نگاہ انسان کی نگاہ کی حدود کو پھلانگتا ہوا جو آسمان ہے، جو اللہ تعالی نے انسانوں کے سر پر بنایا ہے، بلند کیا ہے، فرمایا دیکھو اللہ کے وجود پر تمہیں دلیل نظر نہیں آتی کہ زمینی چیز تم بناتے ہو تو اسے کوئی نہ کوئی ٹیک، کوئی نہ کوئی سہارا دیتے ہو، لیکن یہ اتنا پھیلا ہوا آسمان بغیر ستون کے بنایا گیا ہے، تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے، اللہ رب العزت نے بنایا۔ فرمایا تم اسے دیکھ رہے ہو، تم اس میں غور و خوض کرو، تم اس میں غور و خوض کرو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے تخت اقتدار پر متمکن ہوا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے ویسے بیٹھنا اور جم جانا، جلوہ گر ہو جانا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش پر جلوہ فرمانا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی ذکر کیا، 6 مقامات پر ذکر ہے استوا علی العرش، اللہ کا عرش پر استوا فرمانا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں، سورہ یونس آیت نمبر 3 میں، سورۃ الرعد آیت نمبر 2 میں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورۃ الفرقان آیت نمبر 59، سورۃ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 4، سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ تو ان 6 مقامات پر اللہ تعالی نے استواء علی العرش کا ذکر کیا ہے۔ بعض جو منکرین ہیں، معترضین ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اس طرح کی آیات، یا اور جس طرح کے اللہ کے کسی آیت میں اللہ کی آنکھ کا ذکر آ گیا، کہیں اللہ کے چہرے کا ذکر آ گیا، کہیں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آ گیا، اس کی پنڈلی کا ذکر آ گیا، اس کے رحم کرنے غضب کرنے کا ذکر آ گیا، تو وہ اللہ کے یہ جو نشانیاں ہیں ان کو انسانی جسم پر قیاس کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان ہی کی طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اہل سنت والجماع کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے موصوف کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کو جن صفات سے موصوف کیا، ان صفات پر ایمان رکھا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ان صفات کی نہ نفی کی جائے، نہ ان صفات کی تعویل کی جائے، نہ ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے، نہ ان صفات کی کوئی مثال بیان کی جائے۔ ہم ان کی کیفیت، صفات کوئی چیز بیان نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، سب کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اہل سنت کا عقیدہ لکھا مجموع الفتاوی میں، جلد 3 صفحہ 107۔ اس لیے جب ہم اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم بغیر کسی صفات کے، بغیر کسی بیان کے، ان کی کیفیت کو بیان کیے بغیر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ہم ان کی کیفیت ذکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے متمکن ہوا، کیسے جلوہ فرمایا، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور جو لوگ اس کی باریک بینی میں جاتے ہیں کہ اور انسانوں پر قیاس کر لیتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ثم استوى علی العرش کا مطلب ہے کہ جو اس کا اپنی تخت سلطنت پر متمکن ہوا، اپنی شان سے، اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے، کہ پوری کائنات پر اس کا تسلط ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات پر اس کا تسلط ہے، اس کا قبضہ ہے اور اس کی ملکیت ہے پوری کائنات پر، یہ اس کا معنی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے
सूरज और चांद को निजाम का पाबंद बना दिया। कुल्लु यजरी ले अजल मुसम्मा, हर एक अपनी मुकर्ररा मियाद के लिए चलता है, हर एक अपनी मुकर्ररा मियाद में चलता है। सूरज इसकी मुकर्ररा मियाद है, चांद की अपनी मुकर्ररा मियाद है। अल्लाह ताला ने इनको निजाम का पाबंद बना दिया है। एक जमाना था, यानी जमाना माजी में ये बहुत सी अबहास होती थी। कोई मुहक्किक, साइंसदान या फलसफी, किसी का ये नजरिया था कि सूरज साकिन है, जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, और कोई ये नजरिया रखता जमीन साकिन है और सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ये नजरियात है मुख्तलिफ जमाना माजी में। एक नामवर मुसलमान साइंसदान हुए जरकाली, उन्होंने 1080 ईस्वी में उन्होंने नजरिया पेश किया कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, जमीन जो है ये सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। और फिर उनके बाद कोपरनिकस, ये एक मगरबी साइंसदान गुजरे हैं, उसने भी ये नजरिया पेश कर दिया। तो अभी तक जो साइंसी तहकीक पहुंची है वो यही है, और इसको साइंसदान मान चुके हैं कि जमीन सूरज के गिर्द महव गर्दिश में है, जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। और जो सूरज है ये भी साकिन नहीं है, ये भी जो अपनी कहकशां जो मिल्की वे है उसका हिस्सा है, उसका सितारा है, तो ये भी वहां गर्दिश में लगा हुआ है। लेकिन जमीन और सूरज के लिहाज से देखा जाए तो जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। हमारी जो कहकशां है मिल्की वे, यहाँ कुछ साइंसी मैं वजाहत कर दूं आपको, जो हमारी कहकशां है मिल्की वे जिसे बोलते हैं, ये दरअसल एक चक्करदार कहकशां है, चक्करदार। इसके 4 बाजू हैं जिनमें वाक़े करोड़ों सितारे कहकशां के मरकज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। जो कहकशां का मरकज है उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। सूरज भी अपने साथी सितारों की तरह कहकशां के मरकज से 30,000 नूरी साल के फासले पर कहकशां का जो एक बाजू है ओरियन आर्म उसमें वाक़े है, और कहकशां के मरकज के गिर्द ये 22 करोड़ साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इतनी बड़ी कहकशां है मिल्की वे, वो उसमें अपने मरकज के गिर्द 22 करोड़ साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। और जमीन जो है ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में मुकम्मल करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.4624 सेकंड में मुकम्मल करती है। तो ये सूरज का सफर जारी होता है। और ये सूरज का सफर कब से जारी है? ये जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को, जमीन को बनाया, इस कायनात का निज़ाम बनाया, उस वक़्त से ये सूरज का निज़ाम जारी है। और ये अपने निज़ाम के गिर्द गर्दिश, जमीन उसके गिर्द गर्दिश कर रही है, और सूरज फिर आगे कहकशां में अपने मरकज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। यहाँ दूसरा सियारा, सूरज तो है सितारा, और दूसरा सियारा जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है वो है चांद। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, कि चांद को भी मुसख्खर कर दिया, एक निज़ाम का पाबंद बना दिया। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, चांद के बारे में आप सुन लें। जिस तरह जमीन और निज़ाम शमसी के दीगर सितारे सूरज के गिर्द महव गर्दिश हैं, सियारे, और जिस तरह सूरज कहकशां के लाखों सितारों समेत कहकशां के वस्त में वो गर्दिश कर रहे, इसी तरह जो चांद है ये हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। जमीन हमारी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और जो चांद है वो हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है।
نظام شمسی میں واقع اکثر سیاروں کے گرد ان کے اپنے چاند موجود ہیں اور اکثر کے چاند متعدد ہے، یعنی جتنے بھی سیارے نظام شمسی میں ہیں ان کے اپنے اپنے چاند ہیں، کیونکہ یہ زمین کا نظام شمسی ہے، یہاں کا چاند یہ ہے، زمین کا صرف ایک چاند ہے، یہ زمین سے 4,00,000 کلومیٹر کی دوری پر زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ زمین سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 4,00,000 کلومیٹر۔ تو وہاں سے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اور یہ اپنا ایک چکر زمین کے گرد 27.32166 زمینی دنوں میں طے کرتا ہے، یعنی تقریباً 27-28 دنوں میں یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور چاند کا قطر 3,475 کلومیٹر ہے، اس کا جو قطر ہے 3,475، اور یہ نظام شمسی کے جو آخری سیارہ ہے پلوٹو، اس سے بڑا ہے چاند۔ دوران گردش یہ چاند اپنا رخ زمین کی طرف رکھتا ہے، اس کی محوری اور سالانہ دونوں گردشوں کا دورانیہ برابر ہے۔ تو یہ یعنی چاند کی گردش کا یہ حال ہے، اور سورج کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کل یجری الی اجل مسمی، کہ ہر ایک جو ہے اپنے مرداد میں مقررہ میعاد میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے سائنس ابھی پہنچی ہے ان معاملات میں، اور ابھی وہ اتنی تحقیق کر رہی ہے، مگر اللہ رب العزت نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ان سارے حقائق کو قرآن میں بیان کر دیا۔ آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چاند کوئی بھی نہیں، اس کی سطح پر جانا ممکن نہیں، اور جو وہ امریکن سائنسدان ماضی میں گئے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے گپ شپ ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا، ایسے مسلمان اللہ کے کلام کو بھی جھٹلانے کا باعث بن جاتے ہیں اپنی ندانی، اپنی بیوقوفی سے۔ ابھی یہ دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے، انڈیا میں وہ جو ایک وہ چاندگاری ہے، وہ کہہ لیں وہ چاند کی سطح پر اتری ہے، چندریان جسے بولتے ہیں، چاند کی سطح پر اتر گئی ہے۔ تو یہ ایسا نظام ہے جو اللہ رب العزت نے صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ جاری فرمایا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا یدبر الامر، وہی پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی اس پوری کائنات کو جو نظام چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، پھر کہکشاؤں کے اندر ستاروں کا نظام ہے، پھر سیاروں کا نظام ہے، پھر یہ زمین کا نظام ہے، پھر بلائی کائنات ہے، زیری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ آگے فرمائے یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ اپنی نشانیاں واضح تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان میں غور تو کرو، تمہیں پتا چلے تم کون سی بھول بلیوں میں پھنسے ہوئے ہو، کہ اللہ کے وجود کا، اس کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو تنبیہ کیا ہے کہ غور کرو اللہ کی نشانیوں پر۔ یفصل الآیات، وہ سب نشانیاں اور قوانین قدرت کو تفصیل سے واضح فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ جو رب اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، تو جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی اس نظام کو لپیٹ بھی سکتا ہے، اور قیامت کے دن وہ لپیٹ بھی دے گا، اس نظام کو ملیا میٹ بھی کر دے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے
تاکہ تم اس کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو کہ دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا اس کا ایک مقصد ہے. یہاں صرف عیش و عشرت سے رہنا مقصد نہیں، کھانا پینا مقصد نہیں، بلکہ رب نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو کہ آخرت کی ابدی زندگی میں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے معانی معارف نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے وجود اپنی ذات کے کمال کو معرفت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.